ایمان کسے نصیب ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے تو نبی پاک کی شان سمجھ آتی ہے، یہ بات ہوگی۔ اب ایمان کنہیں نصیب ہوتا ہے؟ جن پر میرے مالک کا فضل ہوتا ہے۔ یہ کسب سے نہیں آتا ہے، ایمان کسب سے نہیں آتا ہے، یہ اللہ کے فضل سے آتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو مل جائے، وہ چاہے تو کنکریوں کے سینوں سے کلمہ نکلوا کے میرے آقا کے عظمتوں کا ذکر دے، چاند کو توڑ کر عظمتوں کا ذکر دے، اور وہ دیکھنے والے کلمہ نہ پڑھ سکے، اور وہ یمن سے آنے والا جو مقابلے کی نیت سے آیا تھا اللہ کے فضل سے مومن ہو کر جائے، مومن ہو کر جائے۔ یہ بات سمجھ آ رہی کوئی؟ اب چلیے، وہ کس لیے بلایا تھا انہوں نے یمن سے عالم کو؟ وہ بلایا تھا نبی کو لا علم کہنے کے لیے۔ یہ بات کرے گا نبی لا علم، معاذ اللہ استغفر اللہ، لا علم ثابت ہو جائیں گے۔ حبیب ایک بار نبی کو لا علم ثابت کر دو، ہم سارے کے سارے دین ان کے تباہ کر دیں گے۔ اب یہ سازش تھی کافروں کی، اور آج بھی کئیوں کو وہم ہے کہ نبی لا علم ہے۔ اس دور میں بیٹھ کر بھی کئیوں کو وہم ہو گیا ہے کہ نبی لا علم ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ خدا نے سند دی ہے، کسی دنیا کی یونیورسٹی سے نہیں ملی ہے، کہ ہم نے حبیب آپ کو وہ بھی علم عطا کر دیے ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ کب پتہ نہیں تھا؟ جب تک اللہ نے آپ کو دیا نہیں تھا، اور جب دے دیے ہیں تو آپ آیا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر شے ایسی ہے ہی نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ اور قرآن بتانا آپ کہاں ہو تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، میں تو پہلے ہی سینہ مصطفیٰ میں ہوں۔ ایک اور یہاں عقیدہ توحید کی بات کر دوں کہ ہم اللہ کے ذات کے بارے میں کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ معلومات میں ہے۔ اللہ معلومات میں نہیں ہے، اللہ ہماری پہچان اور معرفت میں ہے۔ سمجھ آئی؟ اور قرآن سارے کا سارا نبی پاک کی معلومات میں ہے، تو نبی پاک کی معلومات میں قرآن سارا آیا، اور قرآن کہتا ہے کہ میں ہر معلومات لے کر آیا۔ اب قرآن سے سوال ہے تمہیں ساری معلومات ہے؟ کہتا ہے ہاں ساری معلومات ہے۔ چل بتانا فجر کی نماز کس وقت پڑھوں اور کتنی رکعتیں پڑھوں؟ ٹائم بتا دو نا۔ اوہو، بس میں تو حکم لے کر آیا ہوں۔ اگر یہ پوچھنا ہو تو کہا اس جگہ کا پتہ بھی لے کر آیا ہوں جہاں سے یہ پیغام ملے گا۔ تم نے نمازوں کا پوچھنا ہے نا کہ کیسی پڑھیں اور کب پڑھیں، کتنی وقت میں پڑھیں، تو چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ یہ علم مجھے نہیں ہے کہ کون سی نماز کس وقت میں پڑھنی ہے، تو قرآن تیرا تو دعویٰ تھا ہر شے کا علم لے کر آیا ہوں۔ کہا ہاں دعویٰ سچا ہے، میں وہ علم لے کر آیا ہوں جو کائنات میں تمام معلومات ہیں وہ لے کر آیا ہوں، میرے علاوہ جتنی معلومات ہیں اس جگہ کا بھی علم لے کر آیا ہوں۔ وہ معلومات کہاں ہیں؟ آؤ چلو لے چلتا ہوں۔ کہاں؟ من یطع الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس کے بعد جتنی معلومات ہیں وہ ساری کی ساری سینہ مصطفیٰ میں ہے، تم ان کی اطاعت میں آ جاؤ، اللہ کی اطاعت ہو جائے۔ یہ کمال نظارہ نہیں؟ یہ خبر بھی تو قرآن ہی لے کر آیا ہے۔ قرآن گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں؟ کہا ہر جگہ معافی مانگنے سے ہو جاتے ہیں۔ کہا کبھی اتنے بڑے گناہ ہو جائیں کہ ڈر رہے ہوں کہ معافی ملے گی بھی کہ نہیں، کوئی ڈیفینیٹلی جگہ پکی بتا دو نا جہاں پہ جائیں اور معافی مل جائے۔ تو جواب آیا ہاں مل جائے گی۔ کہاں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، چلو میرے نبی کے دروازے پر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو وہاں چلے جانے کے بعد رہ جائے، سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ وہ دربار رسالت ہے، آئیے نظر وہاں، کمال نہیں ہوگی؟ ہم تو ڈھونڈنے نکلے تھے اللہ کی خوبصورت ترین بارگاہ سے کہ ہم اللہ کو تلاش کرنے نکلے ہیں، تو وہ تو سارا کا سارا ذات رسالت مآب کے تعلق میں موجود ہے۔ تو یہاں ایک بات کلیئر کر کے ختم کر دوں کہ ہماری زندگیوں میں آج جو سکون اور اطمینان نمازوں میں، قرآن کی تلاوتوں میں، قبر کے لیے جو اطمینان کی زندگی ہے، قبر میں سکون ہوگا، وہ اسی بات پر ہے کہ ہم نبی پاک سے محبت میں سچے اور کھرے ہیں۔ جب دعویٰ ایمان ہوتا ہے نا تو نبی پاک سے ان کی بات ماننی جاتی ہے، ان سے محبت کا یہی تقاضا ہے۔ آج جوانی میں ہی اگر اس راستے پر چل نکلیں گے تو بڑھاپا بعد میں آئے گا، منزل پہلے نصیب ہو جائے گی۔